अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में इल्तवा के ख़िलाफ़ पीडीएम की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको ये बताया था कि पीडीएम की तमाम क़यादत इस मुजाहरे में शरीक होगी, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फ़रतुल्लाह बाबर साहब से मेरी बात हुई इस हवाले से, तो उन्होंने मुख्तलिफ बात बताई। मैं चाह रहा था कि इस हवाले से जो थोड़ा बहुत अबाम है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। इससे पहले कि बात को हम आगे बढ़ाएं, हमारे जो नए नाजरीन हैं उनसे गुजारिश है कि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बात को आगे बढ़ाते हैं। फ़रतुल्लाह बाबर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पीडीएम के इजलास के अंदर ये तय हुआ था कि 19 जनवरी को पीडीएम की जो भी क़यादत इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होगी उसमें जो अहम रहनुमा हैं यानी पार्टी की क़यादतें हैं वो अगर मौजूद होंगी या जो सीनियर लीडरशिप है वो मौजूद होगी तो वो तमाम इस मुजाहरे के अंदर शरीक होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से उन्होंने इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं बताई, क्योंकि इस दौरान ही मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के स्क्रीन्स पर यह खबर भी आती रही कि अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी जो 20 जनवरी को है, इस सिलसिले में ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि 18 जनवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका जाएंगे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक या तरदीद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती कि मुल्क के वज़ीर आज़म को दावत देने के बजाय अपोजिशन की क़यादत को जो बाइडन की जानिब से दावत आए, ऐसा जो ममालिक के प्रोटोकॉल हैं उसमें ऐसा होता भी नहीं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 11 मार्च को DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मालाकंड में मौलाना फजलुर रहमान ने जो जवाब दिया, आज हम उस हवाले से बात करते हैं। और उस बात पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ वाक़यात का तज़किरा किया जाए। हम माजी करीब में ही थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और मैं आपको बताऊं कि 2016 में जब पनामा स्कैंडल सामने आया तो उसमें 450 के करीब जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तानियों के नाम थे, लेकिन क्योंकि पनामा का मेला मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत की पगड़ी चुराने के लिए लगाया गया था, तो उस सिलसिले में जो लोग उन दिनों कह भी रहे थे, आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में ही डॉन लीक्स का मामला हुआ, उसके बाद फिर पनामा लीक्स आ गई और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। लेकिन उन ही दिनों जब मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया तो आपको याद होगा कि 2017 में 435 लोगों के जो नाम थे पनामा में, नैब चेयरमैन ने यह हुक्म जारी किया कि उनको नोटिस जारी किए जाएं और उनके खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी किया जाए। और उसके बाद हमने इस बात का तज़किरा कहीं नहीं सुना कि जो 435 जो पाकिस्तान के अमीर लोग थे जिनके ऑफशोर कंपनीज थी बैरून ममालिक में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उनमें से कितनों को सज़ाएं दी गईं, कितनों को सरकारी ओहदों से हटाया गया, उनमें कुछ जजेस भी शामिल थे, लेकिन ये मामला सारा दब गया। उसके बाद 2018 के इंतखाबात हुए, उसमें एक नई टर्म ईजाद हुई। जिस तरह पनामा लीक्स की इस्तलाह थी वो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ के हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से ही याद की जाती है, इसी तरह एक महकमा ज़राअत का भी जिक्र हुआ था। नून लीग के एक उम्मीदवार थे, उनको जो है वो अगवा कर लिया गया, फिर उन्हें कहा गया कि आप जो है वो नून लीग का जो टिकट है उससे दस्तबरदार हो जाएं और आप इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट न करें। लेकिन क्योंकि सियासी जमातों ने इसके ऊपर बड़ी ही आवाज़ उठाई, नून लीग ने शदीद एहतजाज किया। कुछ दिन बाद वो उम्मीदवार सामने आए और उन्होंने एक बयान दिया कि उन्हें किसी भी एजेंसी ने अगवा नहीं किया था, सिर्फ महकमा ज़राअत के लोग आए थे और उनसे वो मिले। और उसके बाद हमने देखा कि महकमा ज़राअत का जो नाम था वो भी एक मखसूस किस्म के
تناظر میں جو ہے وہ لیا جانے لگا، اور لوگ جو ہیں خصوصاً پارلیمان کے اندر، سیاسی مذاکروں میں، ٹیلی ویژن چینلز کے اندر محکمہ زراعت کا نام لیا جانے لگا۔ پاکستان میں ویسے بھی اگر ISI کا نام لینے سے لوگ کتراتے ہیں، تو اس امیدوار نے جب محکمہ زراعت کا نام لیا تو لوگوں کو بڑی آسانی ہو گئی، اور انہوں نے ان کا نام لینے کے بجائے محکمہ زراعت کا نام لینا شروع کر دیا تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد ایک نئی ٹرم سامنے آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ایک سینئر صحافی احمد نورانی صاحب نے پاکستان میں جو موجودہ سی پیک کے چیئرمین ہیں اور سابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خاندان کے حوالے سے، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے، ان کی ایک اسٹوری شائع ہوئی تھی جس میں پاپا جونز پیزا کمپنی کے حوالے سے جو مختلف ان کی جو دنیا بھر میں کمپنیوں کا نیٹ ورک ہے، اس حوالے سے وہ اسٹوری تھی، اور یہ بہت بڑا پاکستان میں اسکینڈل ہوا تھا، اور اس اسکینڈل کی وجہ سے ہی یہ سوشل میڈیا میں چلا۔ پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا پر اجازت نہیں دی گئی اس کو چلانے کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 4 صفحات کی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ایک وضاحت جاری کی، جس کے اوپر بڑے تفصیل سے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر پروگرام ہوئے، یعنی تردید کے اوپر تو پروگرام ہوئے، لیکن وہ جو اوریجنل اسٹوری تھی اس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ اسی دوران ہی ACCP جو ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جسے کہتے ہیں، اس کے ایک افسر تھے ساجد گوندل صاحب، وہ اچانک جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے، اور 6 دن تک وہ لاپتہ رہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ہی جو اس اسٹوری تھی احمد نورانی کی، اس کے حوالے سے کچھ ACCP سے جو ڈاکومنٹس تھے وہ لیک کیے تھے، ان کے اوپر یہ الزام تھا۔ اس بارے میں کبھی بھی بات اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ اس الزام کے حوالے سے انہیں اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ پھر 6 روز تک گم ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساجد گوندل کی والدہ نے ایک پٹیشن داخل کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جب سیکریٹری داخلہ اور تمام فریقین کو طلب کیا تو دوسرے روز ساجد گوندل واپس آ گئے، اور انہوں نے ایک نئی ٹرم جو ہے اس کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ واپس آ گئے ہیں، اور وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئے تھے۔ حالانکہ دنیا جہان کو معلوم ہے کہ NARC کے جو دفتر ہے اس کے سامنے ان کی گاڑی جو ہے وہ صبح 8:30 بجے لاوارث حالت میں ملی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ جس طرح لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن محکمہ زراعت اور شمالی علاقہ جات کی جو اصطلاحیں تھیں وہ سامنے آئیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے 11 جنوری کو جو پاپا جونز پیزا کی جو اصطلاح استعمال کی اپنی تقریر میں، اور وہ تقریر انہوں نے DGISPR کو جواب میں کہی تھی، اس تقریر میں ان کے جو الفاظ تھے اس نے راتوں رات اس پورے پیرائے کو تبدیل کر دیا، یعنی اس کی جو سیاسی معنی ہیں اس کو تبدیل کر دیا۔ اب یہ پاپا جونز کا نام جو ہے وہ ظاہر ہے سارے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کے کہ مولانا فضل الرحمان نے کس تناظر میں لیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اصل میں یہ کہا کہ آپ تو کھائیں پاپا جونز کے پیزے، اور جب ہماری باری آئے تو ہمیں چائے اور پانی پر ٹرکھائیں، یہ مہمانداری تو نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مسکراتے ہوئے اور جس لائٹر وے انداز میں یہ تنقید کی، ظاہر ہے اس تنقید نے پاکستان کے ہمارے جو عسکری ادارہ ہے اس کو بڑا غصہ بھی دلایا ہوگا، انہیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہوگی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں وہ سیاسی اصطلاح میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے پاپا جونز پیزا جو ہے وہ عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے سکتا ہوں، اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ وہی دن تھے کہ ہمارے ایک رپورٹر تھے عاصم سلیم باجوہ، اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداری میں سے گزر رہے تھے، انہیں کسی میٹنگ میں جانا تھا، تو ان دنوں اس رپورٹر نے فوری طور پر ان سے صرف یہ پوچھا کہ آپ کے اثاثوں کے حوالے سے یہ جو اسٹوری سامنے آئی ہے،
آپ اس پر کیا کہیں گے؟ انہوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دوسرے روز اس رپورٹر کو اس کے دفتر نے کہا کہ آپ کی نوکری چٹ ہو گئی۔ اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس کو نہیں بتایا گیا کہ کیوں، لیکن جب یہ ساری باتیں پھر عالمی نشریاتی اداروں پر چلی تو اس کے اپنے ادارے نے اس کا جو برطرفی کا حکم تھا وہ واپس لیا۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ 2 ماہ پہلے سے بھی کم کی بات ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے اوپر ہمارے 2 دوست کھڑے ہوئے تھے، اچانک جو ہے وہ تھوڑا شور اٹھا اور کہا کہ ہٹو ہٹو ہٹو، جنرل صاحب آ رہے ہیں۔ تو وہ جو ہمارے دوست تھے وہ پہلے ہی ان کو اوپر جانا تھا، کسی سے انہیں ملنا تھا، تو وہ بھی تھوڑا سہم گئے، تھوڑا پیچھے ہٹے، اور پتہ چلا انہوں نے دیکھا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ایسے ہی نکلے ہیں اور وہ آگے جا رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اس نے تھوڑا لاؤڈلی کہا کہ پیزا والے ہیں۔ تو اچانک جو ہے وہ جنرل صاحب کو جو ہے وہ جھٹکا لگا، لیکن وہ آگے نکل گئے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ اب لوگوں سے ڈکی چھپی نہیں رہی۔ آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی اب لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں، تو یہی سبب ہے کہ مجبور ہو کر انہیں ایک عوامی عہدہ چھوڑنا پڑا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے جس پیرائے میں، جس انداز میں پوری جو ہے اصطلاح کو نئے سرے سے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ اصطلاح جو ہے وہ اب مختلف مضامین میں، ٹیلی ویژن پروگرامز میں، اور خود پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں اس میں پیش ہوتی رہیں گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔